ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج 23 جون کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے، یہ اہم بات ہے کہ بیواؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ان کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، پرائیویٹ سیکٹر میں سماجی رہنما کیا کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا ہم خود کسی کی کیا مدد کرتے ہیں. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیخ عابد صاحب، سماجی رہنما ہیں، دین کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اہلیہ شیخ عابد صاحب. آپ دونوں کو میں السلام علیکم کہوں گا، اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کیونکہ آل دا وے آپ ماشاءاللہ اتنا ٹریول کر کے بھی آتے ہیں محبت میں، تو ہم آپ کو یقیناً بہت تھینک یو کریں گے. آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی چونکہ خواتین کا یہ دن ہے تو میں میم لیڈیز فرسٹ کروں گا. جو دین اسلام ہے، اس سے پہلے خواتین کے جو حالات تھے اور جو موجودہ دور میں حالات ہیں، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، پہلے اس پہ روشنی ڈالیے پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے اسلام سے پہلے کا ماحول تھا، دور جاہلیت میں جس طرح عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور جس طرح بچیوں کو پیدا ہونے پہ مار دیا جانا، عورتوں کو جائیدادوں کی طرح آپس میں بانٹ لینا، اور آج بھی مغربی ممالک کا بیہیویئر، یہ ہمارے ایشیائی ممالک میں ہندوستان کا جو ماحول ہے، جس طرح سے وہاں کل تک کے عورتوں کو ستی کر دیا جانا، جوتی پاؤں کی جوتی کا ذہنیت رکھنا، اور اتنی تذلیل کا ان کے ساتھ رویہ رکھنا، اس کے بعد بھی اگر عورتیں یہ کہیں کہ ہمیں عورت مارچ میں کوئی حقوق چاہیے، تو میں کہتی ہوں اسلام نے عورت کو تکریم دے کے اس طرح بڑا حق دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسلام نے وہ سارے رویوں کی منفی کر کے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، سب رویوں میں نہ صرف بہت زیادہ حقوق دیے، بلکہ اس کو اتنی عزت دی کہ ہر رشتے سے اس کو فوقیت دی. جب وہ ماں ہے تو وہ باپ سے بھی 3 درجے اوپر ہے، جب وہ بیٹی ہے تو وہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے، جب وہ بہن ہے تو وہ عزت کا منبع ہے. ان سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے مسلمانوں کی عورتوں کو بہت زیادہ معزز کر دیا. جب عزت مل گئی تو پھر ان چیزوں کی ثانوی حیثیت رہ جاتی ہے جو باقی رویے ہیں. اسلام نے عورت کو بہت عزت دی. اس کے بعد اگر یہ چیزیں کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کہ یہ باہر آنا جانا یا اس طرح کے رویوں کو اگر ڈسکس کریں تو وہ غیر مناسب. ٹھیک ہے، میں سر کی طرف آؤں گا. بڑی خاموشی سے گفتگو سن رہے ہیں سر، چونکہ آپ سماجی رہنما بھی ہیں، کاروبار سے منسلک بھی ہیں، اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا ایز کمپیئر ٹو میم تھوڑا زیادہ ہے. فرمائیے کہ جو بیوہ خواتین ہیں، ان کے مسائل آپ کی نظر میں کیا کیا آتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سوسائٹی میں باہر نکلتے ہیں تو پھر کچھ اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جبکہ ان کو معاش کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کام کاج کا مسئلہ ہے، دفاتر میں جانا، وہاں کے چکر لگانا، اور خاص طور پر جب بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بڑے مسائل نظر آتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں ان کی شادیوں کے حوالے سے مسائل نظر آتے ہیں. تو یہ ایک سوال میں نے آپ سے ساری ڈیٹیل پوچھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب، یہ تو مسئلہ تو عورت کو جو حقوق ہیں وہ تو اتنا بڑی فضیلت ہے کہ اس کے ماں کے قدموں کے تھلے جنت جی اس کی فضیلت میں جائیں تو بہت فضیلت ہے. جیسے اس چیز بتا رہی تھی کہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بہت سارے رشتے ہیں. تو جو آج آپ کا دن ہے، موضوع ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے ہمارے معاشرے میں، ہمیں چاہیے کہ کوشش کرے، اگر تو اس کی بیٹی کی ایج ہے، کہ اس دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو کہ یہ کام
اس کے نکاح ثانی کا بندوبست کرنا بندوبست چاہیے. کیا جائے. ٹھیک، ٹھیک سب ہے؟ سے پہلا کام وہ سب تو سے پہلے بہت ضروری ہے. اگر یہ ہو جائے, اگر اس کی ایج زیادہ ہے, پڑھی لکھی ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا وسائل ہونا چاہیے کہ اس کی ہیلپ ہو, کہ وہ کوئی بزنس کرنا چاہے گھر بیٹھ کے. آج کل تو آن لائن بزنس ہے بہت زیادہ, پڑھی لکھی بہت, وہ کریں. یا کوئی ایسی ٹیوشن کا کوئی کر سکیں, یا کوئی آن لائن کر سکے, روزگار کے وسائل پیدا کر دیے جائیں. اور اس کی ضرور ہونی چاہیے. حتیٰ کہ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا, جیسے آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی قرضہ نوجوانوں کو دیں, گھروں کے لیے دیں, بہت سارے گورنمنٹ لے کے آتی ہے, نئے نئے گورنمنٹ نئے نئے پلان لے کے آتی ہے. میں کہتا ہوں اس طرف بھی کسی گورنمنٹ کا میری آواز پہنچ سکے تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. شیخ صاحب جیسے آپ فرما رہے خواتین, ہیں, جی جیسے آپ فرما رہے ہیں, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومتی سطح پر کوششیں کی جاتی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. اس میں خاص طور پہ خواتین کا حصہ رکھا گیا, بیواؤں کا حصہ رکھا گیا, لیکن یہ کافی نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں ابھی. تو حکومت کو ایک طرف تو یہ بھی سوچنا چاہیے, دوسری طرف یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ جب کاروباری شخصیت کی حیثیت سے سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کا سوشل سرکل ہے, ایسی خواتین کو آپ کا جس طرح آپ کا پروفیشن ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, آپ سے منسلک جو لوگ ہیں, وہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں ہمارے جو صنعت کار ہیں ان پہ بڑا بڑا اللہ کا فضل ہے, بڑا بڑا اللہ کا کرم ہے. چیمبر لیول پہ اس کو ایک ادارہ بنا دینا چاہیے, خاموشی سے اگر کوئی چاہے اس میں جتنی بھی ہیلپ کر سکے کرے. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو کرنا چاہے, اس میں نیک نیتی ہونی ضروری ہے. جی آپ کا اس کے ساتھ اللہ کا, ایک تو میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرے اس میں اللہ کی رحمت چاہیے. جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی سارے کام. اچھا, تو بزنس میں کہتا ہوں ہمارے شہر میں آج کل سیالکوٹ میں ایک الشفا ہاسپٹل کا چل رہا ہے, تو لوگ بڑے شوق سے کر رہے ہیں, 2-2 کروڑ روپے کا شیئر لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے کام بھی ہونے چاہیے, یہ اس سے بھی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل بھی بہت ضروری ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, جو بیٹی گھر بیٹھ جاتی ہے تو اس کی جو ہیلپ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر تو عمر ہے, ایج ہے میم, تو فوری طور پہ شادی کی کوشش کرنی چاہیے. وہ بہت بڑا حقوق. اچھا سر, ایک سوسائٹی میں ہماری یہ بھی بڑا ڈیلیما نظر آتا ہے, میں آپ کو بھی شامل گفتگو رکھوں گا. فرمائیے گا کہ جب ایسی شادی کرنی ہو تو بڑی قباحتیں, بڑی مشکلات بھی پھر نظر آتی ہیں, تو ہمیں کیا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے, کس طرح اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, ہمارے رویے کس طرح بدلنے ہوں گے کہ ایسی خاتون کی ہیلپ کے لیے ہم آگے آئیں, اور جو نکاح ثانی کا جیسے آپ نے کہا تو ہم اس طرف بھی آگے آئیں, کیا چیزیں ہمیں چینج کرنی ہوں گی؟ تھوڑا سا یہ سماجی رویہ اور تھوڑی ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلام پہ اور سنت پہ اور اپنی شریعت پہ جائیں تو یہ سب سے زیادہ محتسن اور احسن عمل ہے کہ آپ اس کو, اگر کوئی بیوہ عورت ہے, مطلقہ عورت ہے, اس سے نکاح کریں تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں ایک وہ برصغیر میں رہنے کی وجہ سے مینٹیلٹی چینج ہونے میں ٹائم تو لگنا ہے. جی ابھی بھی وہ اثرات موجود ہیں کہ وہ نکاح ثانی کے لیے کسی بیوہ یا مطلقہ کو پریفر کرنا مشکل لگتا ہے سب کو. لیکن یہ شریعت پہ اگر غور کریں تو یہ سب سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ کے کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا. سب عورتیں دوسری شادی یا مطلقہ یا بیوہ تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, اور اس کو پریفر, اور ظاہر ہے سنت ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے رویے اس کو میچ نہیں کرتے. اس کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے. ڈسکس کریں گے تو رفتہ رفتہ اس چیز میں چینج ضرور آئے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا, تو ہمیں وہاں سے ہدایت لینی چاہیے. بالکل, مسلمان کے لیے تو منبع ہی وہ ہے شریعت پہ سب سے پہلے. لیکن ہمارے رویے چینج کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا مزاج میں. اچھا, میں سر آپ کو شامل کروں گا, مدد کس طرح سے کرنی چاہیے؟ آپ نے جیسے روزگار کی فراہمی کے لیے کہا, آن لائن بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں, ٹیوشن کا آپ نے کہا کہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں اگر تعلیم ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن سر جو اہلیت رکھتے ہیں لوگ, جس طرح ماشاءاللہ آپ کاروباری ایک شخصیت ہیں, کیا کوئی وقف بنانا چاہیے, کوئی گھر ایسا دینا چاہیے جس پہ کرایہ دار کے طور پہ لوگ رہیں اور ان کا روزگار ان کو آ سکے,
کوئی ہنر سکھا دیا جائے، اور جس طرح معاشی مدد کی بات ہے، دیگر امور جس میں ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اگر کوئی بزنس کر سکتی ہے کوئی وہ تو ضرور، اگر نہیں تو اس کے لیے ایسا کام ہونا چاہیے، جیسے ہم لوگ کہتے ان کی ایسی مدد کر دیں، کوئی دکان لے دی اس کو وقف کر دیا، کرایہ کھاتی رہی، عزت سے بیٹھی رہی، گھر لے دیا، ایسے کام یہ اتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیوہ عورت کے اوپر ہاتھ رکھنا یا اس کی مدد کرنا یہ تو بڑا فضیلت والا کام ہے۔ تو اس کے بارے میں کہوں گا، میں خود آ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں بھی کچھ چل رہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس کا مشن کو لے کے چلوں گا، میں ضرور کروں گا اس کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ اچھا میم، جس طرح آپ کا سوشل سرکل بھی ہے ماشاءاللہ، دین سے منسلک خواتین میں آپ موو بھی کرتی ہیں، ان بھی رہتی ہیں، اگر آپ کے ارد گرد ایسی خواتین نظر آتی ہیں، آپ کس طرح ان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، دین کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ سب سے پہلا ایشو جو ان عورتوں کا ہوتا ہے وہ سب سے اہم سائیکالوجیکل اور مینٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب بھی کسی خدا نہ خواستہ کسی عورت کے خامند کا انتقال ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس کو ایک سوشل سیکیورٹی اور عزت اور ایک وہ اس کو پورا ایک خسار ہوتا ہے اس کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ، مینٹلی، فزیکلی، معاشی بہت سارے چیزوں میں، بہت سارے محاذوں میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتی ہے، جس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ شاید اب میرا کچھ نہیں۔ تو یہ اس کے لیے بہت ایک وہ جو ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم تھی اس نے اس چیز کو بہت کور کیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے جب ایک کنبہ تھا، اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھابھی، کوئی بیوہ ہو تو وہ پورے اس گھر کا ایک ممبر تھی، اس کو اس طرح سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور ایک شیلٹر بھی تھا، شیلٹر تھا، نہ اس کو کوئی معاشی مسئلہ تھا، نہ اس کو کوئی معاشرتی مسئلہ تھا۔ سارے مسائل وہ پورے گھر کے اندر، بلکہ وہ جو بھی ہے، میں کہتی ہوں ایک چیز ابھی بھی ہمارے رویوں میں زندہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اگر ایسی کوئی بیٹی، کوئی بہو، وہ سب سے زیادہ معزز ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے، اور اس کا مقام گھر میں 2 سٹیپ اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عزت نال بیٹھی دی ہے، سب تو زیادہ معتبر ہے عام سوشل عورتوں سے۔ اس کا بہت زیادہ فرق اب نئے معاشرے میں یہ پڑ رہا ہے کہ جب اپنے اپنے گھروں میں سارے ہو جائیں گے تو وہ اکیلی اپنے آپ کو اس کے لیے مینٹین کرنا، اس کے لیے سروائیو کرنا، آفیشیل معاملات ہوتے ہیں، دفتری کوئی مختلف جگہ پہ جانا آنا، میڈیکل کے ایشو ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شیخ صاحب کو شامل کروں گا۔ شیخ صاحب، جس طرح بھی میم فرما رہی ہیں کہ جذبات جو ہیں بیوہ عورت کے سائیکلوجیکلی بہت ہٹ ہوتے ہیں، پھر جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان سے بہت ہٹ ہوتے ہیں، جو چل رہا ہوتا ہے ایک بیوہ خاتون کے حوالے سے، جذبات کے حوالے سے، اس کی سائیکی کے حوالے سے، اس پہ بہت ضروری ہے کہ فوکس رکھیں کہ ایسی خواتین کو ہم معاشرے میں اکیلا نہ چھوڑیں، چاہے وہ ہمارے جاننے والوں میں ہیں، چاہے ہمارے محلے میں ہیں، چاہے ہمارے ارد گرد ہیں، یا اپنے کوئی رشتہ داروں میں ہیں۔ تو ان کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے ساتھ، ان کی ہمیشہ مورل سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی بیک پہ رہنا چاہیے، فیملی کے طور پہ ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل نظامی صاحب، آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر تو کوئی آپ فیملی ایسی ہے کہ اگر ان کو رکھ سکتے ہیں، ان کو بالکل ان کے جیسے مسز بتا رہی ہیں کہ ان کو ایک زیادہ ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ یہ تکلیف سے گزری ہیں، تو ان کو بالکل اپنا بچے، اگر میرے سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنی چاہیے، بزرگ ہیں تو ان کو بھی، اور میرا خیال ہے کہ ہو بھی جاتا ہے ایسے۔ تو اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسی بات ہو جائے تو اس بچی کا کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی رشتہ ہو جائے۔ اگر اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو کوشش کریں، والدین نہیں ہے، کوئی بھائی رکھ سکتا ہے تو بھائی رکھ لے، کوئی بہن رکھ سکتی ہے تو بہن رکھ لے، ضرور ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، شرعی طور پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی یہ معاشرتی بگاڑ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی خواتین ہوتی ہیں
تو آج کل ہر ایک کو اپنی نفسہ نفسی ہے, ہر کوئی ڈیجیٹل دور میں بھاگتا پھرتا نظر آتا ہے. بھائی اس طرح سے مدد نہیں کر پاتے, بہنیں اس طرح سے مدد نہیں کر پاتی. تو یہ کیا ہمیں یہاں پہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے ہم سٹینڈ اسائڈ کریں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کسی فیملی میں اللہ نہ کرے یہ واقعہ ہو گیا, فیملی صاحب حیثیت ہے, اس میں 2 4 10 لوگ مل کے اس کو ایسا سٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کو بار بار ہر سال کسی کو کہنا نہ پڑے کہ اس کو گھر لے دیا, اس کو کوئی ایسا پلان دے دیا کہ اس کے اگر بچے بھی ہیں تو اس کی بھی ایسی کفالت ہو کہ ان کو محسوس نہ ہو, عزت نفس نہ مجروح ہو. جی, ہمارے سر پہ سایہ نہیں ہے. وہ ایسے عزت سے زندگی بسر کرے کہ اس کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے کوئی مشکل ہی نہیں ہے آج کل, ہر فیملی صاحب حیثیت ہے, 5 10 لوگ مل کے یہ کام کر رہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. مثلا ہم لوگ رمضان کے قریب بڑے کام کرتے ہیں, کروڑوں روپے لوگوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اپنے قریب دیکھو, پہلے اپنے گھر دیکھو, پھر باہر جاؤ. تو ایسا کام کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ نہ کرے کسی فیملی کوئی مشکل نہیں ہے, صاحب حیثیت لوگ ہیں, تو یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. شیخ صاحب اس کے لیے کرنا بھی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, بزنس کمیونٹی کو بھی کرنا چاہیے. اتنی بڑی بزنس کمیونٹی ہیں لاہور, سب چیمبر کے دور میں کوئی اللہ کا بندہ ایک کھڑا ہو کے اس کے لیے کھڑا ہو جائے نیک کام کے لیے, تو میں کہتا ہوں کھڑے ہوں, تو وسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں, اللہ وسائل بنا دیتا ہے. اچھا سر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, ابھی معاشرتی بگاڑ پہ ہم ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں. ابھی میم سے بھی جیسے کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ کسی بھی فیملی میں اگر کوئی بیوہ خاتون ہوتی تھی تو وہاں کے بڑے فوری طور پر سٹینڈ لے لیتے تھے, وہ فوری طور پر کفالت کی ذمہ داری لیتے تھے, چاہے ان کے وسائل ہیں یا نہیں, ذمہ داری لیتے تھے بچوں کی, اس بیوہ کی, ان کی تربیت کی, صحت کی, کھانے پینے کی, نان نفقے کے حوالے سے. لیکن سر اب رویے کافی چینج بھی نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں, بے حسی کافی بڑھتی بھی نظر آتی ہے. ایسی خواتین اگر ارد گرد موجود ہوتی ہیں تو نظریں چرائی جاتی ہیں, اپنے بھی نظریں چراتے ہیں, پرائے بھی نظریں چراتے ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے خاص طور پر, جس طرح ابھی ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ بالکل وہ رویہ رکھیں جس طرح عام انسان کے طور پہ وہ زندگی گزاریں. اور جب ایسے کسی ڈیلیما سے, ایسے کسی حادثے سے گزرتی ہیں خواتین کہ ان کا سر کا کفیل نہیں رہتا, شریک حیات نہیں رہتا, بچوں کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے, اس خاتون کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے, تو اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں, محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو, ہمارے اداروں کی سطح پہ ہو, چاہے وہ ہمارے آفس کی سطح پہ ہو. تو ہمارے معاشرتی رویے کیوں بدل رہے ہیں, یہ سوچ کیوں ہو رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے نظریں چرانا شروع ہو گئے؟ جامی صاحب, اس کا یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. ہم دین سے جب دین کے قریب ہو جائیں گے نا تو سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ دین سے دوری جو ہو رہی ہے نا, یہ معاشرے میں اکثر آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا, آنے والی نسل کو نا بڑی ضرورت ہے کام کی, بڑی ضرورت ہے, نوجوان نسل کو بڑی ضرورت ہے. یہ موبائل کا فائدہ بھی بہت ہے اور نقصان بھی بہت ہے. ہر چیز کا ایسا ہی ہے کہ کسی کا فائدہ, لیکن اس کا آپ کے اوپر ہے اس کا فائدہ لینا. ہم اس کا پازیٹیو لینا چاہتے ہیں, نیگیٹو لینا چاہتے ہیں. تو میم یہی کویسچن میں آپ کی طرف بھی لاؤں گا کہ ہم جب کسی کی بچی کو بیاہ کے لاتے ہیں, کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں, بڑی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں بچی کو, اور انفارچونیٹلی جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے کافی برڈن لگنے لگ جاتا ہے. ہمیں اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے اور دین کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ آج سے تھوڑے دنوں پہلے کا, میں 2 4 10 20 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو تب وہی رویے تھے. وہ جو جوائنٹ فیملی کی پھر سے میں بات کروں گی بلیسنگ تھی, وہ جو بڑے لوگ تھے وہ اپنی ذمہ داری اور ان کی منتا تھی. ہم لوگ بہت سے جو مطلب اگر بڑے کی کوئی بات ہے تو سب نے ان کی تابع داری کرنی ہے, کسی کی یہ نہیں ہونا کہ ان کی کوئی بات سے کوئی اختلاف کرے یا بدتمیزی کرے یا مس بہیو کرے. آج کے رویے چینج ہے, اس دور کی یہ ایک بڑی قباحت ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈیجیٹل دور جو نکل رہا ہے نا, اس میں بے حسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہر یونٹ میں. اور میں سمجھتی ہوں عورت کا کسی بھی روپ میں سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اکرام ملے,
पैसे मिले ना मिले और कोई हक मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन अगर उसको इज़्ज़त मिल रही है ना तो उससे बड़ा उसका कोई हक नहीं। इज्जत और तकरीम में फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर उसका आप कोई इमदाद भी कर रहे हैं तो वो इस तरह से की जाए कि उसकी इज्जत और उसकी तकरीम और उसके वो उसमें हर्फ ना आए, इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हाँ, उसको पूरी उसके उस एहतमाम से उसकी अगर आप मदद करें तो उस तरह से। जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेवा की मदद की फजीलत क्या इसमें बयान की गई है, उस पर रोशनी डाल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस के अल्फाज हैं कि जिसने किसी बेवा की मदद की या उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया, वो उसके लिए ऐसे ही है जैसे कि वो जहाद पे रहा। जब तक वो उसकी मदद करता रहा वो उस तरह से रहा जैसे वो जहाद पे रहा, या उस तरह से रहा जैसे वो रोज़े रख रहा है। अल्फाज चेंज होंगे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मतलब मफ़हूम इसका यही है। मकसद ये बात का है कि वो इतने उसके हाई पैमाने पे उसके अजर है कि अगर वो ये काम कर रहा है तो उसका इतना अजर है, और उसके लिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करें तो भी वो अजर कम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ ये कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल थोड़ी इमदाद होती है तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाती है, वो चीज़ जो है ना वो उस चीज़ को उसका अजर भी ख़त्म कर रही होती है और उसके जो सोशली बेनिफिट है वो भी ख़त्म कर रही होती है। ठीक। माशरती तौर पे वो औरत उस चीज़ से वक्ती फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो अपनी एक वो जो माशरती तकरीम है उसको खो रही होती है। ठीक। और इस वक्त हमें साथ ही ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, डायरेक्टर दारुस्सलाम इंटरनेशनल हैं, और इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है निज़ामी साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सर आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल विडो डे के हवाले से, जो बेवाओं का आलमी दिन है उसके हवाले से बात हो रही है, तो फरमाइएगा कि बेवा की जो कफालत के मुतालिक शरीयत है वो क्या कहती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं पैगाम टीवी को और जो इसकी इंतज़ामिया है उसको मुबारकबाद पेश करूँगा। बिलाशुबा ये बड़ा अहम मौजू है और इसके ऊपर तो हमें आगाही की और हम अपने माशरे को तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा हैं, यतीम हैं, मसाकीन हैं, उनके हकूक़ के हवाले से अपनी उम्मत को बेहद तलकीन की है। बड़ी मशहूर हदीस है, मेरा ख्याल है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने बारहा सुनी होगी कि आपने इरशाद फरमाया कि अस्साई अलल अरमलति वल मस्कीन कल मुजाहिद फी। आपने फरमाया कि जो बेवा के लिए, मस्कीन के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, उसको खाना खिलाता है, उसके काम आता है, उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, और वह कल मुजाहिद फी वो ऐसा ही है जैसे मैदान जंग के अंदर मुजाहिद। सुभान। और उसने ये फरमाया कि वह कस्साइम अल्लज़ी ला युफ्तिर, उस रोजेदार की तरह है जो कि अफ्तार नहीं करता। मुराद यह है कि नफली रोजे रखता चला जाता है। और निज़ामी साहब अगली बात सुनने वाली है सर, जो तीसरी बात इस हवाले से है, वो ये है कि फरमाया वल काइम अल्लज़ी ला यफ्तिर, रातों को जागने वाला अल्लाह के हजूर उस शख्स की तरह है जो मसाकीन, जो बेवा के लिए जद्दोजहद करता है, उस शख्स की तरह है जो शब खेदी के अंदर सुस्ती नहीं करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अक्सर ये हदीस जो है जी उसको याद करता हूँ, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी उम्मत की रहनुमाई की जी। मैदान जंग में जाना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। रोजा रखना इतनी आसान इबादत नहीं है, रातों को उठ के। लेकिन फरमाया कि जो शख्स बेवा के साथ खड़ा होता है, मस्कीन के साथ खड़ा होता है, उसको उतना ही अजर व सवाब मिल जाएगा जितना किसी मुजाहिद को मिलता है या रातों को शबखेरी करने वाला या नफली रोजे रखने वाला। इतनी फजीलत बयान की गई है। चूँकि हम बात करें बेवाओं के हवाले से, तो सर ये भी फरमाइएगा कि बेवाओं को और जो बेसहारा ख़ातीन हैं इनके मुतालिक सहारे की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे माशरे का जो रवैया है
اس میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ابھی اسٹوڈیوز میں بھی ہم گفتگو یہی کر رہے تھے شیخ صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے کہ ایک چینج نظر آ رہا ہے جو پازیٹیو نہیں ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ پازیٹیو چینج نظر آئے ٹورڈز دیز کائنڈ آف پیپل, خاص طور پہ بیواؤں کے حوالے سے, ان کے بچوں کے حوالے سے. فرمائیے گا اس پہ. نظامی صاحب, میں معاشرے کے دونوں پہلو ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں شقاوت ہے, بدبختی ہے, جہاں لوگوں کی کیئر نہیں کرتے, وہاں میں نے اس معاملے میں دیکھا ہے جی کہ بظاہر جو دنیا دار ہمیں نظر آتے ہیں وہ لوگ بیواؤں کے حوالے سے بڑے ہی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, مالی تعاون پیش کرتے ہیں. جی باقاعدہ انہوں نے فنڈز رکھے ہوئے ہیں, جی ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی ہیں. میں یہاں پر کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے باقاعدہ فوڈ پیکج ان کے گھروں میں جا کے پہنچاتے ہیں. اور وطن عزیز کے اندر بھی اور عام پوری دنیا کے اندر اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ بیواؤں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مساکین کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں. اور یہ اس قسم کے جو پروگرام جو آپ کرنا جا رہے ہیں, مجھے یقین ہے اس پروگرام کے بعد مزید آگاہی ہوگی. ہمارے جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ اور آگے بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, اپنی سی کاوش ہے, جو بھی ہو سکے, جو بھی بن پڑے کرنا چاہیے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. سر مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آپ بیوہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں تاکہ کچھ اس سے سبق جو حاصل ہو سکتا ہے پازیٹیولی ہم وہ بھی لے سکیں. نظامی صاحب, اصل میں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ تو مؤلف ہر مؤلف یہی کہتا ہے میری فلاں کتاب بڑی اچھی ہے, فلانی کتاب بڑی اچھی ہے, لیکن دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. میں نے اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے واقعات کو جمع کیے ہیں جو کہ دعاؤں کی بلا شبہ قبولیت کی ہے. اس حوالے سے جو واقعہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا. وہ کچھ اس طرح ہے, اس کو میں اختصار کروں گا کہ ایک آدمی ریاض کے اندر اس کو خواب آتا اور خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کو عمرہ کرو اور یہ اس کا ٹیلی فون نمبر ہے. جی اس نے بات گروپ کر دیا. ایسے اس قسم کے خواب جو ہے وہ آپ کو بھی آتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں. اگلا دن ہوا, پھر اس کو یہی خواب آیا کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے, اس کی جو بندہ اس کو عمرہ کرتا. اب سے جب اٹھا تو اس نے اپنے امام مسجد کے پاس چلا گیا, اس نے جا کر سے مشورہ کیا, اسے کہا کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ دوسری مرتبہ میں نے خواب دیکھا ہے جی, اور یہ ٹیلی فون نمبر جو ہے یہ بھی کچھ یعنی آسان سا ہے. امام صاحب نے اس سے مشورہ دیا, اس نے کہا دیکھو اگر آپ تمہیں یہ خواب نظر آئے اور وہ ٹیلی فون نمبر اس کو اٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں, اس کو یاد کرو اور پھر اس کے بعد اس کو عمرہ کرو. تیسرا دن ہوا یا اس کے اگلے دن بہرحال اس نے پھر خواب دیکھا, پھر وہی ٹیلی فون نمبر, پھر وہی نام. اب تو وہ اس نے ٹیلی فون نمبر اس نے نوٹ کر لیا. اگلا دن ہوا اور اس نے ٹیلی فون کیا. اب جو ٹیلی فون کے اوپر جو مخاطب تھا جس نے ٹیلی فون اٹھایا, اس کی آواز سے گفتگو سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ بیدار قسم کا آدمی ہے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے, بار بار دیکھا ہے کہ میں تم کو عمرہ کروا رہا ہوں, مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں تم عمرہ کراؤں. اس نے کہا کون سے عمرے کی بات کرتے ہو, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے اور تم عمرے کی بات کرتے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ کہا جا رہا ہے میں عمرہ کراؤں گا, اپنے خرچے پہ کراؤں گا, تمہیں لے کے جاؤں گا. اور نے کہا مجھے نہیں عمرہ کرنا, چھوڑو. اچھا, اس نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا, بار بار فون کیا. اینی وے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے, اس نے کہا اچھا میری ایک بات ہے, تم مجھے لے کے بھی جاؤ گے واپس بھی لے کے آؤ گے اس شرط پہ کہ مجھے وہاں سے واپس لے کے آنا. اس نے کہا میں تمہیں لے آؤں گا, لے کے بھی جاؤں گا بھائی, واپس سے بھی لے کے آؤں گا, اپنے خرچے پہ لے کے جاؤں گا, سارا راستے میں خرچہ بھی میں کروں. کہا ٹھیک ہے چلو. جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا شکل صورت, اس کا انداز, سگریٹ پینے والا آدمی ہے, شراب بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار پی لیتا ہو, دین کے ساتھ کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اس کی. بہرحال اس نے اس کو گاڑی میں اٹھایا. ریاض سے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے میں. جی, وہاں پہنچ گئے. جس وقت اس نے عمرہ کیا اور عمرہ جو ہے
وہ سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے کوئی کہ بھائی بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگانے ہیں, مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرنے ہیں, اور اس کے بعد صفا مروہ اور پھر بال کٹوانے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, بعض کا اگر رش زیادہ ہو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا چلو بھی واپس چلتے ہیں. جب واپس جانے کا انہوں نے پروگرام بنایا تو وہ جو آدمی جس نے عمرہ کیا تھا, عمرہ کروانے والے سے کہنے لگا یار بات سنو, واپس تو جا ہی رہے ہیں ہم, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 2 نفل اور پڑھوں. اس نے کہا پڑھو بسم اللہ. جس وقت عزیزو اس نے ناظرین اکرام 2 نفل پڑھنے شروع کیے تو سجدے میں جس وقت گیا تو اس کا سجدہ لمبا ہو گیا. کافی دیر تک جب وہ اپنے سجدے سے اوپر نہیں اٹھا, اس نے دیکھا کہ اس کی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے, فوت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اس کو بڑا رشک آیا. اس نے کہا ہائے رے موت, اتنی خوبصورت موت, اتنا خوش قسمت انسان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ابھی اس نے عمرہ کیا ہے, اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے, اور اب جو ہے اللہ اس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے متقی, بڑے بڑے صلحاء وہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی موت حرم شریف کے اندر آئے, سجدے کے عالم کے اندر. خیر اس نے ریاض میں رابطہ کیا, اس نے اس کے لواحقین پہنچ گئے بیت اللہ شریف کے اندر, زمزم کیا, سبحان اللہ. اس کا کفن جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر وہ جگہ بنی ہوئی ہے ایک کونے میں, وہاں پر اس کو کفن دیا گیا بیت اللہ شریف کے اندر. اس کا جنازہ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں پہ اس کی وہ وصیت یاد آ گئی جو اس نے کہا تھا کہ بھائی تم نے مجھ کو ریاض لے گیا. جنازہ اس کا بیت اللہ شریف میں ہو چکا تھا. اس کی وصیت کے مطابق اس کا ریاض واپس لایا جاتا ہے اور ریاض کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے. عزیزو اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو شخص تھا جس نے اس کو عمرہ کروایا تھا, اس کو بڑا تجسس تھا کہ یہ شخص جب میرے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا دین سے دور ہے, دین بیدار ہے, لیکن اس کی موت اتنی قابل رشک ہوئی ہے. چند دن گزر گئے تو اس نے اس کی بیوی کو فون کیا. کہنے لگا بہن میں وہی آتی ہوں جیسے تمہارے خامد کو عمرہ کروایا ہے, اور میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں, میں تم کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے خامد کے اندر وہ کون سی ایسی خوبی تھی کہ اس کو موت, اتنی قابل رشک موت بیت اللہ شریف کے اندر سجدے کے عالم میں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تو نے مجھ کو چونکہ قسم دی ہے اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ بلا شبہ میرا خاوند ایسا ہی تھا جیسے تم نے بتایا, لیکن بلا شبہ وہ نمازی بھی نہیں تھا, کوئی زیادہ پرہیزگار بھی نہیں تھا, دنیا دار آدمی تھا, لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی, اور وہ خوبی یہ تھی کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا جو فلیٹ ہے اس میں ایک بیوہ عورت ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے تھے, یتیم بچے تھے. میرا خامد یہ کرتا تھا کہ رات کے وقت جب وہ اپنے گھر آتا تھا, جب بھی وہ کھانا لیتا تھا تو وہ کھانا ایک نہیں لیتا تھا, ایک پارسل نہیں لیتا تھا, 2 پارسل لیتا تھا. ایک پارسل اپنے لیے اور ایک پارسل ان بیوہ اور ان یتیم بچوں کے لیے. اپنے گھر میں وہ بعد میں داخل ہوتا, داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر کے جو ساتھ والا گھر تھا جو بیوہ عورت کا, اس کا دروازہ نہ کرتا اور اسے کہتا کہ بہن آپ کا پارسل دروازے کے باہر پڑا. اللہ اکبر. اور وہ خاتون جس وقت دروازہ کھول کے اس پارسل کو اٹھاتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتی اللہ اکبر. اور اللہ کہتی اکبر. اللہ یحسن خاتمہ تک, اللہ تمہارا خاتمہ بخیر کرے, اللہ تمہارا خاتمہ بخیر کرے. اللہ اکبر.
بیوہ عورت کی دعا کو قبول کر لیا، میرا خاوند تو واقعی گناہگار۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صناع المعروف تقی و مسار سو، بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بے شک اپنے آپ کو بھی اور پیغام کے توسط سے یہ سارے اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بیوہ، یتیم، مساکین، معاشرے کے پٹے ہوئے لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کا سہارا بن جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا کام۔ انشاءاللہ سر، ویری بیوٹیفل۔ اس خوبصورت نوٹ اور میسج کے ساتھ جس آپ نے پوری تفصیل بیان کی اور سمجھ میں آ گیا کہ بیواؤں کا کیا مقام ہے، اور اگر بیوہ کی دعا ملتی ہے تو پھر کیا مقام ملتا ہے۔ سر بیوٹیفل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب، ڈائریکٹر انٹرنیشنل دارالسلام، ہمارے ساتھ آل دا وے سعودی عربیہ سے موجود تھے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر۔ ان کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے میرے ساتھ شیخ عابد صاحب اور اہلیہ شیخ عابد صاحبہ۔ آپ دونوں کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ آل دا وے سیالکوٹ سے آپ اسپیشلی تشریف لائے اور اپنے وقت میں سے آپ نے خاص طور پہ اس موضوع کے لیے وقت نکالا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انتظامی صاحب، میں یہ ادھر بیٹھے بیٹھے عبدالمالک مجاہد صاحب کی بات سنتے ہوئے ایک میں نے فیصلہ کیا ہے۔ بہت سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ، مجھے کوئی پوچھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یہ یار یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کوئی کام بتائیں، کوئی نیکی کا کوئی، تو میں جدھر سمجھتا ہوں نا تو اس کے لیے آج سے میں ایک ارادہ کرتا ہوں، ایک مشن لے کے چلوں گا۔ کوئی تنظیم نہیں ہوگی، چند دوست ہوں گے جو بھی ایسی ان کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ 10 لاکھ روپیہ میں آج سے ہی فکس کرتا ہوں۔ اور میرے پاس ایسے دوست ہیں کہ میرے منہ سے بات نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب یہ دے، تو انشاءاللہ یہ جو مشن ہے نا جاری رہے، پہلے بھی میں بہت تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو یہ بھی آج سے میرا اس دن کے حوالے سے یہ نیا مشن ہے۔ اور ایک بات آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سننے والوں سے، اپنے بھائیوں سے جو مجھے سن رہے ہیں یا جو بھی، ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اس کو خالی نہ بھیجیں۔ جو آتا ہے نا وہ اس کو بڑا، وہ آپ کو دینے آتا ہے، آپ سے لینے نہیں آتا اصل میں۔ تھوڑے دیں زیادہ دیں جیسے سمجھے، خالی نہ کسی کو بھیجے۔ یہ بس میرا یہ پیغام ہے، اور پیغام کا بہت شکریہ۔ پیغام میرا گھر ہے، پیغام کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو۔ دیکھیں جی، اس کو کہتے ہیں جیسا شیخ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کاوش تو کریں، کوشش تو کریں، تو پھر قدم کے ساتھ قدم بھی ملتے ہیں اور پھر وسیلے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنا ایک وسیلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایک قدم اٹھایا اور اس کار خیر میں پہلا قطرہ بن کے جو شامل ہوئے ہیں، جو پہلی اپنی کاوش شامل کی ہے، وہ آج کے دن کے حوالے سے جو 23 جون کے حوالے سے ہم نے ٹاپک شیئر کرنا تھا آپ سے۔ اور آپ یقین جانیے ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آج جب ہم ان کو مدعو کریں گے تو یہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسی درد دل اگر رکھیں گے، ایک کے ساتھ ایک جڑے گا تو پھر یہ 1 اور 1 2 نہیں ہوگا، یہ 1 اور 1 11 ہوگا۔ تو پھر جب آپ 11 ہوں گے تو پھر 111 ہونے میں بھی آپ کو کمی نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی۔ تو میں ونس اگین آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی ہمت طاقت دے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ جی میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔